بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاکیزہ نام سے آغاز کرتے ہیں جو بہت مہربان نہایت رحم والا ہے۔ درس بخاری کا سلسلہ کتاب البیوع تک پہنچا تھا اور پچھلے پروگرام میں 2125 نمبر حدیث پاک پر کلام ہو رہا تھا۔ ویسے تو یہ کتاب البیوع چل رہی ہے، لیکن امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ ایک ایسی حدیث لائے ہیں جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف حمیدہ کا ذکر ہے۔ اب چونکہ اس میں ایک وصف یہ بھی بیان ہوا کہ آپ بازاروں میں شور نہیں کرتے تھے اور بازار میں بیع ہوتی ہے، خرید و فروخت ہوتی ہے، اس بنیاد پر اس حدیث کو یہاں درج کیا گیا۔ تو حضرت عطا بن یسار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے گزارش کی کہ آپ تورات شریف میں، جس کو ہم توریت بھی کہتے ہیں، اس میں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف ذکر کیے گئے وہ مجھے آپ بتائیے۔ تو یہ میں نے پہلے آپ کو بتایا تھا، اس کے مطلب ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فضائل و مناقب کا بیان یہ سنت صحابہ ہے، کرنا بھی صحابہ کی سنت ہے اور سننا بھی صحابہ کی سنت ہے، لیکن صرف فضائل تک محدود رہنا اور اس کے بعد یعنی فضائل سننا، بس سننے تک محدود رہنا، انہیں نہ اپنانا، اور اسی طرح جو ان فضائل کو سننے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب میں محبت اور عظمت میں اضافہ ہوا، اسے اطاعت رسول کے لیے ایک بنیاد نہ بنانا، یہ ہے قابل گرفت، اپنانا چاہیے۔ اور اسی طرح جو دل میں عظمت بڑھی، محبت بڑھی، محبت کا تقاضا یہ ہوتا ہے، کسی کی عظمت کا تقاضا یہ ہوتا ہے اس کا کہنا مانا جائے۔ ماں باپ کا کہنا کیوں مانتے ہیں ہم؟ استاد کا کہنا کیوں مانتے ہیں؟ آپ مسجد جاتے ہیں، مسجد کے مولوی صاحب کہہ دیں بیٹا یہ کام کر دو تو آپ بھاگ کے کریں گے، یہ ہمارے مسجد کے امام صاحب نے کہا ہے، خطیب صاحب نے کہا ہے، ادب احترام ہوتا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ تعظیم، عظمت، ان کی عظمت کا تقاضا ان کے قول کو رد نہ کیا جائے۔ جو آپ کر سکتے ہیں، جو آپ کی ہمت میں ہے، استطاعت ہے، تو آپ کبھی اس کو منع نہیں کریں گے۔ ایسی جب کسی کو کسی سے محبت ہو جاتی ہے، مطلب عشق مجازی کو چھوڑ دیجئے، ویسے دیکھیں جو بیوی بچوں سے محبت کرتا ہے، ان کی خواہشات پوری کرتا ہے، دوست سے پیار محبت ہوتا ہے، ان کی بات کو مانتا ہے، تو اسی طریقے سے جس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہو اور جس کے قلب میں آپ کی عظمت ہو، پھر وہ آپ کا حکم نہ مانے، یہ بڑی عجیب و غریب بات ہے۔ لیکن ماشاءاللہ ہم لوگ صرف باتوں کے غازی ہیں، چونکہ غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، جو ہونا عشق مصطفیٰ تو زندگی فضول ہے، ایسے نعرے لگانے میں بڑے ماہر ہیں، لیکن غلامی رسول میں سرکار کی اطاعت قبول نہیں ہے، کہنا ماننا قبول نہیں ہے، اپنی غلط نفسانی خواہشات کو چھوڑنا قبول نہیں ہے، ان کی پسند پر اپنی پسند ناپسند کو قربان کرنا یہ قبول نہیں ہے۔ لیکن غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، موت قبول ہے پپو کو، باقی کوئی چیز قبول نہیں ہے۔ مطلب یہ اپنے آپ کو ہم کیوں نہیں ایک احتساب کے کٹہرے میں کھڑا کر کے خود اپنا سختی کے ساتھ محاسبہ کرتے کہ کس کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں؟ اس قسم کے نعرہ لگا کر وہ شخص کہ جو اطاعت رسول سے بھاگتا ہو، جو نبی کریم کے احکام سن کے اس کا چہرہ بگڑ جاتا ہو، منہ بن جاتا ہو، دل میں کراہت اور ناپسندیدگی پیدا ہوتی ہو، اور جب کوئی احکام سنانے والا سامنے سے آئے تو دوست کو کونی مار کے کہے مولوی آ رہا ہے نماز کا، بولے گا نکل لے بھائی سائیڈ میں، تو وہ دیوار کے پیچھے چھپ جائے اور دور سے پوچھتا رہے کہاں گیا مولوی، گیا کہ نہیں گیا؟ اور جب وہ کہے کہ ہاں نبی کا قاصد چلا گیا، اللہ تعالیٰ کا قاصد چلا گیا، تو کہے یار اچھا ہوا، وہی نماز وہی روزہ، تو اور پھر آ کے کہے غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے۔ تو خدا کا خوف کرو بھائی، غلامی رسول میں خدا کا خوف بھی قبول کر لو، یہ بہت اچھی بات ہے، اس خواب غفلت سے جاگنے کی ضرورت ہے۔ تو بہرحال یہ اوصاف جو بیان ہوئے ہیں اور اس کی میں تھوڑی سی تشریح بیان کر رہا ہوں، اس کی وجہ یہی ہے کہ ہم ان اوصاف کو سنیں، ایک تو ان کو اپنائیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو رول ماڈل بنایا۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، ضرور بے شک ان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں تمہارے لیے بہترین عملی نمونہ ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ دیکھو نبی کریم کو، پڑھو، سیرت کی کتابیں پڑھو، ان کے بارے میں سنو، اور پھر اپنے آپ کو ان کے اخلاق کے، ان کے عادات و اطوار کے سانچے میں ڈھال لو، کہ کوئی دیکھے تو آپ کے ہمارے ہر عمل سے ظاہر ہو سنت رسول، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت، یہ ہے کمال۔ اور ایسا نہ ہو کہ سنیں سب اور پھر کریں اپنے من کی اور اپنے نبی کا کہنا نہ مانیں، صحیح نہیں ہے۔ تو ایک اس میں وصف یہ بیان ہوا تھا، اور نہ بازاروں میں شور کرنے والے ہیں، چھچوری حرکتیں جس کو کہتے ہیں عرف عام میں، ایسی کوئی حرکت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں فرمائی۔ اور اس پہ میں آپ کو پچھلے پروگرام میں عرض کر رہا تھا کہ مکی زندگی 40 سالہ مکی زندگی ہے، پورے 40 سال، ابھی اعلان نبوت نہیں ہوا، ابھی شرعی احکام کے نزول کا تسلسل نہیں ہو رہا ہے، ابھی تو اعلان نبوت بھی نہیں ہے،
لیکن وہ 40 سال تک اتنی بے داغ زندگی کہ کوئی ایک بھی تنقید نہ کر سکا، انگلی نہ اٹھا سکا، یہ ہے کمال۔ ایسا ہمیں ہونا چاہیے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے نہ بازاروں میں شور فرمانے والے ہیں اور نہ برائی کا بدلہ برائی سے دیتے ہیں۔ برائی یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی ہمارے ساتھ، نبی کریم کے ساتھ برائی کرتا تھا، آپ کی ذات کے اعتبار سے آپ کو تکلیف پہنچاتا تھا، تو آپ برائی کا بدلہ کبھی برائی سے نہیں لیتے تھے۔ ہاں اگر کوئی اسلام کے خلاف کرتا، اسلام کو نقصان پہنچاتا، تو پھر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ضرور اس کے خلاف کارروائی کرتے تھے، یا وہ اللہ کے احکام کو توڑتا تھا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پھر معاف نہیں فرماتے تھے۔ اسی لیے رجم بھی کیا ہے، یعنی پتھر مار کے ہلاک کرنا سرکار نے تو نہیں کیا، لیکن رجم کا حکم دیا، ہاتھ کاٹنے کا آپ نے حکم دیا ہے، دیگر سزائیں بھی آپ نے جاری فرمائی ہیں، کبھی آپ نے اظہار ناراضگی بھی فرمایا ہے۔ وہاں یہ نہیں کہ وہ معاف کر دیا، وہاں تو اللہ کا قانون جاری کرنا ہے۔ ایسی جو اسلام کے خلاف کام کر رہا ہے اس کے خلاف کام آپ نے کیا، لیکن جس نے آپ کی ذات کو نقصان پہنچایا، آپ کو ہرٹ کیا ہے، اس سے آپ نے کبھی انتقام نہیں لیا، یہ آپ کی شان تھی۔ تو برائی کا بدلہ برائی سے نہیں دیتے، بلکہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یا تو حسن اخلاق دکھایا ہے اور یا پھر دعائیں دی ہیں۔ آپ مشہور واقعہ ہے، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ کہیں واپس آ رہے تھے، صحابہ کرام نے درخت کے نیچے آپ کے لیے بچھونا بچھا دیا، سرکار آرام فرما رہے تھے، تلوار درخت کے ساتھ لٹکی ہوئی تھی، صحابہ اپنے کام میں مشغول تھے، ایک کافر آ گیا اور اس نے آپ کی تلوار اٹھا لی۔ نبی کریم نے آنکھیں کھول دیں، اس نے کہا کہ اے محمد بتاؤ اب تمہیں مجھ سے کون بچائے گا؟ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ، اور وہ ایسا سرکار نے لفظ وہ زبان اقدس سے نکلا کہ اس کے دل پر ایک وار ہوا، لرز گیا، اس کے ہاتھ سے تلوار گر گئی۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے تلوار اٹھا لی اور فرمایا بتا اب تجھے مجھ سے کون بچائے گا؟ تو اس نے کہا اگر آپ مجھے جانے دیں تو کرم نوازی ہوگی۔ سرکار نے فرمایا اسلام لاتے ہو؟ اس نے کہا کہ نہیں، لیکن یہ وعدہ کرتا ہوں کہ آپ کے خلاف کسی کی مدد نہیں کروں گا۔ سرکار نے فرمایا جاؤ۔ یہ دیکھیں، یہ برائی کا بدلہ برائی سے نہ دینا۔ اگر اس نے آپ کو قتل کرنے کا ارادہ کیا تھا اور میرے آقا اسے وہ پھنس گیا اور اس کو پھر مروا دیتے، یہ تھا کہ بھئی اس نے ایک برائی کا ارادہ کیا تو آپ نے اس کے ساتھ ایسا ہی معاملہ کیا، لیکن اپنی ذات کا مسئلہ تھا، سرکار نے بالکل انتقام نہیں لیا۔ اسی طریقے سے فتح مکہ کے موقع پر جب بہت سارے کفار جنہوں نے پہلے تنگ کیا تھا وہ کھڑے ہوئے ہیں سر جھکا کے ندامت سے، خوف کے ساتھ کہ شاید آج یہ ہمیں مار دیں گے، تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی حالت دیکھ کے فرمایا کہ آج تم مجھ سے کس سلوک کی توقع کرتے ہو؟ انہوں نے کہا کہ آپ کریم ہیں، کریم باپ کے بیٹے ہیں۔ مراد یہ ہے کہ کریم جب غالب آتا ہے، کرم فرمانے والا غالب آتا ہے تو کرم فرماتا ہے، ظلم نہیں کرتا، انتقام نہیں لیتا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا تثریب علیکم اليوم، آج تم میں سے کسی پر کوئی گرفت نہیں ہے، جاؤ تم سب آزاد ہو۔ یہ ہے برائی کا بدلہ برائی سے نہیں لیا۔ بہت سارے اسی طرز عمل کو دیکھ کر ایمان لے آئے، لیکن ہمارا اصول کیا ہوتا ہے؟ ایک گالی دے گا 10 گالی سنے گا، تو ہمیں گالی دے گا تیرے پورے خاندان کو گالیاں دیں گے، ایک ہاتھ مارے گا ہم تو 10 ہاتھ مارتے ہیں، کوئی غریبان پہ ہاتھ ڈالتا ہے ہم ناک توڑ دیتے ہیں۔ تو ہمارا اصول تو یہ ہوتا ہے کہ کوئی ہمارے ساتھ اگر برائی کر کے تو دیکھے، پھر ہم اس کو 7 نسلیں یاد نہ دلا دیں تو پھر ہمارا نام کہنا۔ ہم بعض لوگ ہوتے ہیں معاف کرنے، کہتے ہیں معافی تو ہماری ڈکشنری میں نہیں لکھی بھائی جان، ہم معاف نہیں کرتے، انتقام لیتے ہیں، یہ کوئی اچھا وصف نہیں ہے۔ اسی طرح میری بہنیں جو ہمیں سن رہی ہیں، عفو و درگزر کریں۔ کسی نے آپ پہ الزام لگا دیا، کسی نے گالی بک دی، خاندان میں ہزاروں مسائل ہو جاتے ہیں، کسی نے آپ کے ساتھ بہت زیادہ ظلم و زیادتی روا رکھی ہے، 10 سال تک مثلا آپ کو تسلسل سے تنگ کرتا رہا ہے اور آپ صبر کرتی رہی ہیں، خدا کی قسم اس نے آپ کا کچھ نہیں لیا، اس نے آپ کو بہت دیا ہے۔ اگر میں یوں کہوں تو کیوں؟ اس لیے کہ اس نے جو ظلم کیا، آپ نے صبر کیا، اس کے بدلے میں جو کچھ آپ کو آخرت میں ملنے والا ہے، اگر اس کو ایک طرف رکھا جائے اور ان کے ظلم کو ایک طرف رکھا جائے تو آپ یہی کہنے پہ مجبور ہوں گے اس نے میرا کچھ نہیں لیا، اس نے مجھے بہت کچھ دیا ہے، یعنی یہ وسیلہ بن گیا بہت کچھ ملنے کا۔ لیکن ہوتا یہ ہے کہ جب ہم کبھی غالب آتے ہیں تو پھر ہم چن چن کے انتقام لیتے ہیں۔ یہی تھا نا جس نے ایسا بولا تھا، یہی تھا جس نے 2 سال تک میری زندگی حرام کی تھی۔ یہ یاد کر کے جو ہمیں نیکیاں ملی ہوتی ہیں، جو ہمیں مطلب اخروی انعام گویا کے حاصل ہوتے ہیں، انہیں اپنے ہاتھوں سے ضائع کرتے ہیں، ان کا بدلہ دنیا میں لے لیتے ہیں، اور معاذ اللہ زبان قال سے تو نہیں کہتے، زبان سے نہیں کہتے، زبان حال سے کہتے ہیں کہ آخرت جائے تو جائے، لیکن یہاں پر وقتی طور پہ سکون ملنا چاہیے، نفس کو مزہ آنا چاہیے۔
جو دل میں ایک بھڑاس تھی اس کو میں باہر نکالوں، جو ایک آگ جل رہی تھی اس کو ٹھنڈا کروں۔ فائدہ کیا ہوگا؟ صرف اتنا ہی ملے گا آپ کو، تھوڑا سا وقتی سکون، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ پہلے وہ ظالم تھا، آپ مظلوم، آپ انتقام لیں، زیادہ کر ڈالیں، اب وہ مظلوم ہو گیا، آپ ظالم، اب آخرت میں آپ کی گرفت ہے، اس کی نہیں ہے۔ اس لیے بہت بہتر ہے معاف کر دیں۔ بہت سی بچیاں سن رہی ہوں گی جن کی ساسوں نے، جن کی نندوں نے انہیں بہت ہی اذیت پہنچائی ہوگی، معاف کر دیں، چھوڑ دیں۔ شوہر نے بہت برا ان کے ساتھ سلوک کیا، معاف کر دیں۔ بہت سی ساسیں ایسی ہوں گی کہ جن کی بہوؤں نے ان کو بہت زیادہ تنگ کیا ہوگا، درگزر کر دیں۔ بہت سے ماں باپ ایسے ہیں جن کی اولادوں نے ان کو بہت ہرٹ کیا ہے، بہت تکلیف پہنچائی ہے، معاف کر دیں۔ اگر معاملہ مطلب دین کا نہ ہو، صرف آپ کی ذات کا ہو، تو درگزر کر دیں، اللہ تعالیٰ بہت کچھ دے گا۔ ایسی بعض اوقات محلے والے، دوست احباب، آفس میں ساتھ ورک کرنے والے اذیت پہنچا دیتے ہیں، تکلیف دیتے ہیں، درگزر کر دیں، اللہ آخرت میں آپ کو بہت اجر و ثواب عطا فرمائے گا۔ تو اللہ یہ مزید تورات میں لکھا ہے، اور نہ برائی کا بدلہ برائی سے دیتے ہیں بلکہ معاف کر دیتے ہیں اور بخش دیتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ آپ کے سبب سے ٹیڑھی ملت کو سیدھا کرے گا۔ بائیں طور کہ وہ کہیں گے، یعنی اس کی صورت یہ ہوگی کہ وہ کہیں گے کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کا مستحق نہیں ہے۔ اور ایسی ہوا، دیکھیں ٹیڑھی ملت جو اس وقت کفار قریش تھے، وہ ہر طرح کی برائی اس قوم میں بظاہر تھی۔ سب سے بڑی برائی جہالت، دوسرا پھر برے اخلاق، خراب چیزیں، زنا عام، شراب عام، حقوق دبا لینا اور دیگر مسائل بہت سارے، یعنی بد اخلاقیوں کا ایک مجموعہ تھا۔ ظلم و ستم تو انتہائی عروج پر تھا، عورتوں پہ بہت شدید ظلم، غلاموں پہ شدید ظلم۔ اگر کسی نے کوئی ایک معاملہ کر دیا ہے تو سالوں تک تلواریں اندر نہیں گئی ہیں، ان کی نسلیں تباہ کر دی ہیں، قتل و غارت بہت زیادہ عام تھا۔ نبی کریم نے ٹیڑھی ملت کو سیدھا کیا۔ یہ نبی کا کام ہوتا ہے کہ وہ ٹیڑھی ملتوں کو سیدھا کرنے کے لیے تشریف لاتے ہیں۔ پھر جب انبیاء علیہ السلام دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں تو ان کے نائبین ہوتے ہیں، جیسے سرکار کے نائب علماء ہیں۔ اب چاہے وہ عالم صحابی کی شکل میں ہوں، تابعی کی شکل میں ہوں، یا آج کے دور میں کوئی عالم یا مفتی ہیں، تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نائب شمار ہوں گے۔ العلماء ورثۃ الانبیاء، یہ حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علماء نبیوں کے وارث ہوتے ہیں۔ تو پھر یہ سلسلہ بھی ہے، اور کیا یہ علماء کی ہی ذمہ داری ہے کہ وہ کریں گے؟ نہیں، بلکہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہر امتی کو مخاطب کر کے فرما دیا، بلغوا عنی ولو آیہ، پہنچا دو میری طرف سے اگرچہ ایک ہی آیت ہو۔ یعنی جو تمہیں مستند ذرائع سے علم حاصل ہے اسے دوسرے مسلمان تک پہنچاؤ۔ کم از کم شوہر کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ خود علم سیکھے، اپنی بیوی کو، بچوں کو سکھائے، خود نیک بنے، انہیں نیک بنائے، خود گناہ سے بچے، انہیں گناہ سے بچائے۔ اتنا تو اپنی فیملی کے ساتھ تو آدمی کر سکتا ہے، ان کو جنت کے راستے پر لگائے، نہ کہ جہنم کے راستے پر، ورنہ اس سے بڑھ کر دشمن کون ہے؟ ایک تو دشمن ہو وہ جہنم میں گھسیٹ رہا ہو یا آگ میں گھر والوں کو پھینک رہا ہو، اور ایک آپ محبت کا دعویٰ کر کے بھی دھکے دے رہے ہوں، تو آپ سے بڑھ کر کون دشمن ہوگا؟ اور اکثر لوگ اپنے گھروں میں یہ دشمنی کر رہے ہیں، اپنے گھر والوں کو جاہل رکھنا، نہ ان کو دین سکھاتے ہیں، نہ ان کو اخلاقیات سکھاتے ہیں، نہ انہیں گناہ سے روکتے ہیں، نہ انہیں نیکی کا کوئی عمل بتاتے ہیں صحیح طرح، نہ ان کو جنت کے راستے پہ مستقل مزاجی سے لگانے کا شعور ہے، نہ جہنم سے بچانے کا۔ اگر اسی حالت میں گھر والے مر جائیں اور اللہ کا کرم شامل حال نہ ہو، وہ اپنے قانون کے مطابق فیصلہ کرے، تو شاید ان میں سے کوئی بھی جنت میں نہ جائے، سیدھے جہنم میں، پھر چاہے عذاب بھگت کے آ جائیں، لیکن جہاں اور کر کون رہا ہے؟ گھر کا سرپرست، محبت کرنے والا۔ تو اس سے بھی ہمیں درس حاصل کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے ایک ٹیڑھی ملت کو سیدھا کرے گا۔ اس کا مطلب ہے کہ ہمارے نبی کا کام تھا تبلیغ کرنا، جہالت کو دور کرنا، علم سکھانا، نیکی کا حکم کرنا، برائی سے روکنا۔ تو غلام اپنے آقا کی چیزوں کو اختیار کرتا ہے۔ اچھا غلام تو وہ ہوتا ہے کہ آقا کی زبان سے کچھ نہ نکلے، صرف ان کے عمل کو دیکھ کر، ان کے بھووں کے اشاروں کو دیکھ کر، باڈی لینگویج سے اندازہ کر لے کہ اس وقت چاہتے کیا ہیں، اس کے مطابق کرے، یہ بہترین غلام کہلائے گا۔ چلیں تھوڑا سا غبی ہے، کن ذہن ہے، جب تک بولے نہیں کچھ نہیں کرتا، تو اگر وہ بولا جائے اور پھر اس کو فوراً پورا کر دے تب بھی وہ اچھا غلام کہلائے گا۔ لیکن اگر میں آپ سے پوچھوں کہ جو نا باڈی لینگویج سمجھے، بلکہ صراحتاً اگر کہا جائے یہ کام کر دو اور کہ جی میرے پاس ٹائم نہیں ہے، میرا موڈ نہیں ہے، مجھے کچھ، میرا نفس اجازت نہیں دے رہا، شیطان اجازت نہیں دے رہا، میں آپ کی اطاعت نہیں کر سکتا ہوں، تو یہ کیا اچھا غلام ہے؟ کیا اس کو بہتر کہا جائے گا؟ تو اکثر ہمارے ہاں یہ والی غلامی چل رہی ہے کہ غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، لیکن غلام ایسا ہے کہ اپنے آقا کا کہنا ماننے کے لیے تیار نہیں ہے،
ان کی پسند ناپسند کے مطابق اپنی زندگی کو چینج کرنے والا نہیں ہے، تو بھائی پھر یہ غلامی کا دعویٰ رہنے دو۔ خواہ کوئی دیکھ کر کہے گا یار تم کیسے غلام ہو، کم از کم غلامی کا دعویٰ نہیں کرو، دل ہی دل میں کر لو، چلو کیوں خواہ اونچے اونچے نعرے لگا کر صرف سامنے والوں کو متاثر کر کے۔ اور پھر روش وہ ہے کہ جو سرکش لوگوں کی ہے، گستاخوں کی ہے، وہ روش کے جو مطلب نافرمانوں کی ہے۔ ہر دور میں ایسے رہا کہ انبیاء علیہ السلام کے سامنے دو گروہ رہے، ایک وہ جو مطیع و فرما بردار، دوسرے نافرمان۔ انہی کا طرز عمل پھر یہ ہو جائے گا۔ میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ کوئی سرکار کا کہنا نہ مانے تو اسے گستاخ رسول کہو، یہ تو نہیں ہے، لیکن نافرمان تو ہے، اور اس میں ایک پہلو گستاخی ضرور ہے، اس کا تو کوئی انکار نہیں کر سکتا، اگرچہ ارادہ گستاخی کرنے کا نہیں ہوتا۔ آسان سی بات ہے، سمجھا دیتے ہیں آپ کو۔ اگر والدین کوئی کام کہیں اور باوجود قدرت کے بچہ نہ کہنا مانے بلکہ اس پہ چہرے بنائے، منہ بنائے اور ناگواری کا اظہار کرے، تو اس نے ادب کا کام کیا یا بے ادبی کا کام کیا؟ تو آپ کہیں گے بے ادبی کی، اور بے ادبی گستاخی ہوتی ہے، تو اس کا مطلب اس میں گستاخی کا پہلو تو ہے۔ اور یہی عمل جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہو تو پھر یہ بے ادبی ٹھیک، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ باقی کوئی دوسرا اگر کسی بھی لحاظ سے بے ادبی کرے تو پھر ہم فوراً کہیں کہ یہ بے ادب ہے، گستاخ ہے۔ تو ہم اپنے طرز عمل کو بھی دیکھیں کہ کیا اس میں خدا نخواستہ نادانستہ طور پہ کوئی بے ادبی گستاخی کا پہلو ہے یا نہیں، اس پہ توجہ کرنے کی ضرورت ہے۔ اگلے باب کی طرف آتے ہیں، باب الکیلی علی الباعی والمعطی، ناپ تول کرنے والے کی اجرت فروخت کرنے والے پر ہے اور دینے والے پر ہے۔ یعنی پہلے دور کے اعتبار سے ایسا ہوتا تھا کہ ایک طرف سے تو غلہ ہے، جیسے دوسری طرف سے پیسہ دے رہا ہے تو غلہ بھی تولنا ہے، اور اسی طرح وہ پیسوں کو یہ کھوتے ہیں یا کھرے ہیں، دراہم ہوتے تھے، دنانیر ہوتے تھے، تو یہ اس کو جانچنے پرکھنے کی ذمہ داری مشتری کی تھی کیونکہ اس کی طرف سے آئے گا، اور غلہ وزن کرنے کی ذمہ داری اس کی طرف سے ہے، یہ تول کر دے گا۔ اب آج کل کے دور میں یہ عرف بدل سکتا ہے، عرف کا اعتبار ہوگا کہ اگر فرض کر لیں کہ تولنے کا جیسے کہیں عرف قائم ہو جائے کہ بھئی ہم بوریاں دیں گے، ناپنا آپ کی ذمہ داری ہوگی، تو یہ ہو سکتا ہے، لیکن اصل یہ ہے جو آپ کی خدمت میں ذکر ہوا۔ اب اس پہ ایک حدیث لائے ہیں 2126 نمبر حدیث پاک ہے، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص غلہ خریدے تو جب تک اس پر پورا قبضہ نہ کر لے اس کو فروخت نہ کرے۔ پورا قبضہ کرنے کا مطلب اچھی طرح تلوا کر پھر فزیکلی طور پہ اپنے قبضے میں لے لینا، پھر آگے بیچنا۔ تو یہ پہلے بھی اس پہ کلام ہو چکا ہے کہ قبضے کی مختلف چیزوں پر قبضے کی مختلف صورتیں ہوتی ہیں۔ انشاءاللہ زندگی رہی تو نیکسٹ پروگرام میں اس پہ تھوڑا سا مزید کلام کر کے حدیث کی وضاحت کریں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔